الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وصرتمه قصة مختصر إمدادكم صبرا جبا آزادكم كالدين دنيا شادكم يا غوث أعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل
شاعر کہتا ہے کہ نماز بھی اچھی ہے، روزہ بھی اچھا ہے، حج بھی اچھا ہے، زکوٰۃ بھی اچھی ہے، مگر اندے نال یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، یہ سارا ہی اچھا ہے، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ انہیں کیا کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت، یعنی جدوں تک میں حضور دی عزت واسطے مرن واسطے تے اپنے آپ کو کٹان واسطے تیار نہ ہو جاواں، خدا گواہ ہے، ادوں تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ساریاں چیزاں دی جان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دی جان حضور دی محبت ہے، حضور دا ادب ہے، آقا دا پیار ہے۔ بغیر عشق مصطفیٰ، بغیر ادب مصطفیٰ کچھ بھی قبول نہیں۔ مصطفیٰ دی عزت واسطے جدوں تک مرن واسطے تیار نہ ہو جاویں، اپنے آپ کو کٹان واسطے تیار نہ ہو جاویں، رب گواہ ہے، پھر تو کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن ادو ہی ہو سکنا ہے جدوں حضور دی ذات واسطے، آقا دی عزت و ناموس واسطے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام محمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو بھائیو، تمام تعریفاں بڑھائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے نے امام الانبیاء فخر الانبیاء والی قول مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھے درود و سلام کا نذرانہ حقیقت پیش کرنے کے بعد ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے وچ آئے کریمہ تھی اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا کرنے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ میں تے تمہوں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 16 رمضان مبارک ہے، جمعہ المبارک کا دن ہے۔ ماہ رمضان مبارک دی 17 تاریخ 17 رمضان مبارک کا دن گھڑیاں جمعہ المبارک نہیں سن۔ تواڈے تے میرے مصطفیٰ اور کائنات عالم کی سب نال وڈی عظیم جماعت مہاجرین و انصار تواڈے تے میرے مصطفیٰ دے نال رل کے اسلام کی پہلی عظیم جنگ عظیم، جس جنگ کے دن کو اللہ نے یوم فرقان کے نام سے پکارا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یوم فرقان کے نام سے پکارا۔ تو خالق و مالک وحدہ لا شریک دے پیارے حبیب اور حضور دے جان نثار صحابہ مہاجرین و انصار 17 رمضان مبارک جمعہ دا دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، آقا دی ناموس تے اسلام دے بول بالے واسطے، اسلام دے جھنڈے نو بلند کرن واسطے میدان بدر دے اندر گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام 17 رمضان مبارک نوں اسلام دی پہلی عظیم جنگ میدان بدر دے اندر مقام بدر تے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اسلام دا جھنڈا سر بلند ہویا۔ جڑے کافر مکے دے وچ بیٹھ کے شوخیاں مارتے سن کہ اساں تاں مسلماناں نوں اے گنتی دے تے غریب مسلمان تے فاقہ کش انہاں نوں چند لمحیاں دے اندر ختم کر دیاں گے، لیکن انہاں کافراں نوں اے نہیں پتہ سی کہ رب دی مرضی و منشا ہے کہ انہاں چھوٹے جی جماعت دے وچوں اللہ نے پورے اسلام دے طرف سر سبز و شاداب کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام
ذکر کرنا ہے جہاں ذکر میں تے تسی نہیں کیتا اللہ دے قرآن نے بھی کیتا ہے جہاں ذکر رب قرآن دے اندر کرے وہ کتنی شان والی عظیم جنگ جہد رب اس مقام کا بھی ذکر فرماندا ہے جتھے مصطفیٰ دے غلام اپنی جاناں لے کے میدان بدر دے اندر چلے گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اس جنگ دا سما کیویں بنیا جدوں حضور نے اعلان نبوت کیتا کافراں نے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ولید سارے کافر امیہ انہاں نے رج کے حضور کی مخالفت کی تل لا کے مخالفت کی آخر کار حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڈن کو مجبور ہو گئے مکہ چھڑنا بڑا اوکھا سی حضور واسطے کیونکہ سارا کچھ ہی حضور دا مکے دے اندر مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام نے پہلے حضور نو صادق بھی مندے سن امین بھی مندے سن سارا کچھ مندے سن لیکن رولا نبوت دا سی جدو حضور نے اعلان نبوت کیتا خالفت شروع ہو گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور نو امین تے صادق مندے سن سچا مندے سن حضور دی کسی بھی گل جھوٹا نہیں مندے سن حضور نو صادق و امین مندے سن لیکن جدو 40 سال تو بعد حضور نے اعلان نبوت کیتا یہی جڑے حضور نو سچا کہندے سن صادق و امین کہندے سن کہندے یہ گل چنگی نہیں محمد نے اتبا بھی حضور دی بارگاہ چ بھیجا گیا او بھتیجے تو ساڈے کول مال لے روپیہ پیسہ لے لے اگر تو ساڈا بادشاہ بننا چاہنا ہے ساڈا سردار بننا چاہنا ہے اسی سردار بنان نہیں تیار جی روپیہ پیسے کی ضرورت ہے مال و دولت کی ضرورت ہے سارے ملک کی دولت تیرے قدمہ چلا دے اگر تیرے اتنے کوئی اسین دا اثر ہے جادو دا اثر ہے اسی وہ بھی حل کر لینے علاج کرا دیں لیکن اے جڑی تو گل کرنا ہے کہ میں محمد ہاں میں محمد اللہ کا رسول ہوں اللہ ایک کی اے بت ایک خدا ہوندے رہ کہ نہیں یہ گل نہ کر تواڈے تے میرے مصطفیٰ اتبا دی ساری گلاں سنتے رہے تے جدوں ساری گلاں انہیں کر لئیاں نا تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبا اے چچا میری بھی سن لے تواڈے تے میرے مصطفیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ دی تلاوت فرمائی جدوں اللہ دا پاک کلام مصطفیٰ دی زبان ہوئے تے اللہ دا کلام ہوئے نبی رحمت نے جدو حامیم سجدہ دی تلاوت کی تھی آیتاں مقدسہ پڑھیاں تے اتبا دا سر جھک گیا ہن کوئی جواب نہیں ہے سر جھکا کے باہر نکلا سارے کافر اکٹھے ہو کے اس انتظار میں سن کہ گل بات کیڑی ہوئی پوچھیا اتبا کی ہویا کی گل بات ہوئی کی مذاکرات ہوئے اتبا کہندا ہے او مکے دے چودھریو میری گل منو میں جڑا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے آیا نہ تو کوئی شعر ہے نہ کوئی منتر ہے نہ کوئی جادو ہے میں کہنا میری رائے ہے کہ محمد نو یہ حال نہیں چھڑ دیو سازشاں شروع ہوئیاں ابو جہل ہٹیا نہیں قدم قدم تے تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی آقا این حالت دے دوران بھی وہ جنی سوٹی گلے وچ کپڑا پا کے حضور دے گلے نہ زمین کو گھٹیا گیا ظلم و ستم دا بازار گرم کیتا گیا کدرے جناب حضور جانے جانا دے غلاماں تپتی ہوئی ریت تے لٹایا جا رہا ہے کسی کو کولیاں دے انگارے تے سٹیا جا رہا ہے کسی کو جناب کوئی تکلیف دیتی ہے یعنی عزیزت دی ظلم و ستم دی انتہا کی تھی لیکن جڑا میرے حضور سے دامن میں آیا انہیں موت نہ قبول کی تھی لیکن آمنہ دلال کا دامن بھی چلے آج نہ مسلمان تا چاہے دی پیالی دے بھی کرا رہا نہیں چاہے دی پیالی دے بھی کرا رہا تھوڑی جی جناب پیسے روپے دی تھوڑی جی وہ آئی تے بعد سارا کچھ بھول گیا اسلام سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور ہجرت کی تھی صحابہ اکرام نے بھی ہجرت کی تھی مدینے وچ بھی انہاں نے چین دے نال نہیں رہیا مدینہ طیبہ دے اندر بھی یہود و نصارا مخالفت دے اندر جڑے
باقی سارے کی لڑائی آپس دی لیکن اسلام کے مقابلے کے اندر کٹھے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں غور کیتا کرو ایویں گلاں تے فدا نہ ہو جایا کرو مسلمان ہون دے ناتے اے زمین دے نال سوچیا کرو کہ جی جناب فلسطین دے اندر تہاڈیاں تے میریاں بہناں دی عزتاں جناب پامال کیتیاں جاندیاں ہون این نماز دے اندر انہاں نوں گھسیٹیا جاندا ہوئے تے عالم کفر جڑی اسلامی تنظیماں نے کوئی خبر بھی نہ کرن ایتھے جناب ایک جھوٹے لیڈر دا بندے نوں کچھ کہہ دیتا جائے تے یہود دے سارا کھڑے ہو جاندے بیٹھ جاندے سوچیا کرو ہمیشہ میں تو ہی خدا کرتا ہے جدا کوئی لگتا ہوئے ایک اور کرو یہ ساری قوم نہ بعد چ پتہ لگتا بھی کی ہویا تے کی ہونا سی تے اسی کیڑے پاسے لگ گئے یہ تا فتنہ ہے جناب سیاست تے دے واسطے لوگ اتنے فدا ہوئے پھرتے نے جدوں دجال دا لمبا صاحب آنا وہ کی حال ہوئے گا جن نے دوزخ کو جنت ہاتھ چ لے کے پھرنا ہے وہ تو قوم کیویں بچے اتنے تو سارا کچھ جانتے ہویا کہ ایک لیڈر قوم دیاں دھیاں تے بہناں نچان والا انہوں سچا سمجھا جا رہا ہے ایک عالم دین تے شیخ الحدیث شیخ القرآن قرآن دا حافظ ایک رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھن والا انہوں جھوٹا سمجھا جا رہا ہے میں دس کوئی ہے ایسا غیرت مند تے کیڑا آدھی دھی نوں سامنے نچدا ہویا ویکھے تے کہے سبحان اللہ کیا بات ہے ایسا کوئی مسلمان غیرت والا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ دے غلاموں اسلام نے ہمیشہ غیرت کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس کا دیتا ہے نال غیرت کا بھی درس دیتا ہے تیرے تے میرے مصطفیٰ جدوں میدان بدر کے اندر صحابہ نوں لے کے اترے تے آقا نے پوری جماعت دے کول صرف 8 تلواراں سن تے جدوں حضور اس دنیا تو پردہ کیتا ہے تے تیرے تے میرے نبی دے گھر دے اندر 12 تلواراں لٹ دیا میرے آقا نے دسیا ہو کہنا تمہارے ہو میرے نبی نے غلاموں سن لو حضور دس کے گئے نے کہ ہمیشہ اسلام تلوار دے نال پھیلنا ہے جہاد دے نال پھیلنا نہیں بغیر جہاد تو اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہمیشہ جب جہاد ہوتا ہے نا تو اسلام سر سبز و سدا ہوتا ہے پلتا کھلتا ہے یہ تاریخ پڑھ کے تھی اگر یہ جی ایسی تے دعائی فرما دیتے کہ سونا کرم فرما دے بس سارے مسلمان ہو جائے رب نے فرمایا سونے میدان بدر سے جانا پڑنا ہے پھر ویکھ میں رب سے کیویں بدر فرما اسی آ رہے جناب حجریاں دے اندر بیٹھے سارا کچھ رب جاتے تے گھر بیٹھے اسلام نافذ ہو جاوے نا نا یہ نہیں ہونا ہے جہاد دی ساریاں ایتھا کر دتیاں گیاں مسلمان تو خاموش ہو کے بیٹھ رہے ہیں اج تینوں پرہلن نما بنا دیتا گیا ہے جویں کوئی کہندا ہے بس ٹھیک ہے جی بس کاش کہ تیرے دل دے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جلوہ گر ہوندی جڑی صحابہ کرام دے وچ جلوہ گر جنگ بدر ایویں نہیں ہوئی سلام دی عظیم جنگ میرے تے تیرے نبی نو ملاحم میں نبی کیا گیا ہے یعنی جنگا والا نبی پکاریا ہے حضور اشارہ کرنا تے کائنات دا نظام بدل جاتا ہے لیکن رب تعالیٰ نے دسیا او میرے محبوب دے غلام میں اپنے حبیب نو میدان جنگ دے اندر اتار رہا لہذا میدان جنگ دے اندر نکلنا پوے گا میں مدد پھر بھیج رہا ہوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور نو 2 سال ہوئے سن مدینے وچ آئے کافر ساری سازشاں پہ کرتے سن یہودوں نے سارا بھی نال پھر چوتھی جماعت منافقین دی سی آج بھی منافق بڑے اپنے اپنے انداز دے نال اسلام دا لبادہ پہن کے تے یہودوں نے سارا دیاں جناب ایجنٹیاں کرتے ہیں سامنے سامنے بڑے جناب عالم دین تے بڑے مفتی بنے ہوئے نے مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلاموں اپنی پاکستان کی سرزمین کے اندر جڑا بھی بندہ حق بولتا ہوئے گا ہمیشہ اتوں تک یہود و نصارہ تک وہ مخالفت ہوئے بابا خادم حسین رضوی پاکستان سے گل کرتا ہے کہ آگ انڈیا دے ہندوؤں تے سکھاں تے جناب امریکہ دے وچ لگ جاندی ہے تکلیف انہاں نوں ہوندی ہے پتہ لگیا مسلماناں دا سچا لیڈر وہی ہوندا ہے جڑا گل کرے
نمازاں نمازاں سپیکر سپیکر تو لا چھڈے سن یہ بابے دی کاوش نے کہا اسی سپیکر نہیں لانا یہ ملک پاکستان دا بڑا ہی اسلام واسطے اسی کسی نے ملازم ہاں کہ اسی جناب سپیکر بھی لا دیے ایک سپیکر لٹکائیے کہ ایک طرف اذان دی آواز جائے چاروں طرف اپنی قوم تک سارے سپیکر لا کے بھی بہ رہی تے بابا ادو بھی گل کر کے کہ اسی یہ گل بڑی اگے تک جانی ہے تے اج وہ حالات ویکھ رہے ہیں میں تے تسی تو لہذا اج بھی وقت ہے اسلام کی طرف آ جاؤ اسلام ہی ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس دے نال اللہ تعالی ہر طرح دی بہار تے ہر طرح دی اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو 2 سال دا عرصہ جدوں گزریا انہاں کافراں نے سازش کیتی ابو جہل نے کیا سارے کافراں نو اکٹھا کر کے کہ ملک شام دے وچ ایک ساڈا قافلہ مالو وزن لے کے آ رہے مینوں خدشہ مینوں خبر ملی ہے مسلمان مدینے وچ رہن والے اس نو لٹ لین گے لہذا انہاں دی حفاظت واسطے انہاں دی جناب حفاظت کرن واسطے مدد کرن واسطے سانو جانا پوے گا ابو جہل دی سازش اور سی لیکن بہانہ اس قافلے دا بنا کے اس نے جناب ایک خون خار لشکر تیار کیتا سارے کافر جڑے قافلے وچ آن والے سن انہاں دے عزیز و اقربا تے جناب رشتہ دار سن انہاں نے کیا سی اپنے رشتہ داراں دی مدد ضرور کران گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں ابو جہل نے جناب اے میٹنگ کی سارے کافراں نو سارے قبیلیاں نو جمع کر کے ہر قبیلے دے نوجوان جڑا تلوار چلان جاندا سی جڑا جنگ دے حالات کو واقف سی جڑے ٹریننگ یافتہ سن انہاں نو جناب انہاں نے 1000 لشکر دا تیار کر کے قافلہ اے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اجے 1000 دا خونخوار لشکر مکے تو نکل آئی ہے کہ یہ جڑا شام والا قافلہ ہے جن دے بدلے اے جناب لڑن واسطے حفاظت کرن واسطے جا رہا سی وہ صحیح سلامت آ رہا سی انہاں نے کیا سانو تا مسلماناں نے کچھ بھی نہیں کیا کئیاں نے کیا پھر واپس مڑ چلیے لیکن ابو جہل دے سینے دے اندر جڑی اسلام دی مخالفت دی اگ بھڑکدی سی نے کیا ہن واپس نہیں جانا جڑے چند گنتی دے مسلمان ہیں انہاں نوں اس کو نابود کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد دے غلاماں نوں ختم کرنا ہے اسلام دا ہمیشہ واسطے نہ ختم کر دینا ہے لیکن رب نوں اور منظور سی رب فرماندا اے کافرو آؤ سب صحیح تسی میدان بدر دے اندر اسی اپنے حبیب دی مدد کر کے تانوں ہمیشہ واسطے اس کو نابود کرنا تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جناب میدان بدر کو لائے کہ انہوں نے اپنے تھے خیمے گاڑ گئے کافروں نے تیرے تے میرے مصطفیٰ کی خبر پہنچی حضور نے تمام صحابہ نے اکٹھا کیتا مہاجر بھی سن انصار بھی سن تے ایڈا اوکھا دور سی کسی دے گھر ایک ٹائم پکدی ہے تے دوسرے دن پکدی نہیں کسی نے ایک دن کھانا کھادا ہے دوسرے دن کھادا ہے کہ نہیں کھاتا 3 دن صحابہ کرام کچھ نہیں کھاندے سن مینوں دسو یار ایک ذرا اپنے زمین دے نال سوچ کے ویکھو وہ کڈا کٹھن وقت سی سلام دے لیکن صحابہ کلام بڑا پیچھے ہٹے میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام ایڈے ہی محبت والے سن ایک جنگ تو صحابہ کرام مدینہ طیبہ وچ آئے نے تے حالے تک اپنے سواریاں درست کر رہے نے اپنے گھر بھی کئی صحابہ نہیں پہنچے اللہ نے حکم فرمایا جنگ واسطے تیاری کرو تے صحابہ کرام نوں اعلان ہویا حضور بلاندے پہلے جنگ واسطے جانا ہے تے کسے یہ نہیں کیا کہ سونے علی ہن تک گھر بھی نہیں پہنچے تے پھر بلا لے زبان تے شکوہ ہی نہیں کیتا یہ سارا کچھ میدان بدر وچ بھی میدان احد وچ بھی میدان دیگر جنگاں دے وچ بعد اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ او میرے حبیب دی جماعت میں تواڈے تے راضی ہو گیا تسی میرے تے راضی کسی کہتے ہیں اسلام مل جائے سانو سوکھا اسلام لگ گیا سانو قدر نہ رہی حضور جانے جانا نے صحابہ نے بلایا آپ کدے غلام آئے آپ نے فرمایا بھی کافر آ رہے ہیں جنگ کرنے واسطے رب دا بھی حکم آ گیا اسی نال الذین یقاتلون اللہ دا حکم آ گیا کہ جنگ کرو سونے میدان جنگ
قربان جاؤں حضور دا فرمانا سی حضرت ابو بکر کھڑے ہو بولو یا سبحان حضرت عمر کھڑے ہو گئے مہاجرین میں چھوئے دونوں صحابہ نے ہاتھ پا لگائے کر کے حضور کی بارگاہ چ ادب دلالت کی سونے حکم کا فرما اسی تیرے ہر حکم تے اپنا سر تسلیم خام کرنے اگر گردناں کٹانیاں پئیاں تے سونے تیرے قدماں وچ گردناں کٹا دے حضرت ابو بکر عمر نے جب گل کی حضرت مقداد مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے عرض کی سونیا لجپالا عرض کرنا وا اسی قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے کہ قوم موسیٰ تے جب حضرت موسیٰ لے کے قوم چلے نا تے قوم ایڈی بڑی قوم عمالقہ کو لے کے ڈر گئے انہاں کیا نانا اسی انہاں نال جنگ کو نہیں لڑنی اسی انہاں دے نال نہیں لڑنا اے موسیٰ تو جان تیرا رب جانے اسی نہیں کریں گے حضرت مقداد کہنے نے سونیا اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں کریں گے اسی تا سونیا تو حکم فرما سمندراں وچ بھی گھوڑے پا دے حکم فرما اسی تے دائیں بائیں اگے پیچھے سونیا یہ کرنا بتا دے یہ مہاجرین وچ جب صحابہ نے حضرت انصار دے وچ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کر دے وہ سونے اساں انصار اور پھر قربان جائیے جڑے مدینے وچ رہن والے صحابہ سن انہاں نوں انصار کہتے جڑے ہجرت کر کے آنے والے سن انہاں نوں مہاجرین کہتے مہاجرین کی تعداد 77 سی باقی سارے انصار سن یعنی میدان بدر کے اندر سب نے بڑی قربانی حضرت انصار صحابہ نے دی پھر قربان جائیے جڑے مہاجرین آئے سن مکہ چھڑ کے مدینے کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں کیتا کہ انہوں نے باہر بٹھایا اگر کسی دے 2 کمرے سن ایک مہاجر صحابی نے دے دیتا ایک آدھے کو مال بھی بانٹ کے دے چھڑیا کمرے بھی بانٹ کے دے چھڑے مال و دولت بھی بانٹ کے دے چھڑی وجہ کی سی حضور دے غلام اس واسطے انہوں نے فرمایا کائنات دے جس کونے تے بھی مسلمان ہوئے مومن ہوئے کہ جی اگر انہوں کائنات دے جس کونے تے بھی تکلیف ہوئے تے کائنات دے جس کونے تے بھی مسلمان ہوئے وہ دے دل کو تکلیف ہوئے میرا مسلمان پریشان آ دل خون دے آنسو ہوندا ہے جدوں فلسطین دے مسلمانوں تے اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر دے مسلمانوں تے ظلم و ستم ہوندا ہے کاش کہ سانو یہ طاقت ہوندی کہ انشاءاللہ اسی ضرور اپنی جاناں دے نذرانا پیش کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں تیرے تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے عرض کی تھی سونیا مہاجرہ نے بھی عرض کی تھی انصارہ نے بھی عرض کی تھی تے تیرے تے میرے نبی نے اپنا سر سجدے میں چڑھا کے عرض کی تا مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو مینوں ایسی جماعت عطا فرمائی ہے تو ایسے غلام عطا فرمائے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں 12 رمضان مبارک کا دن نے اج مسلمان کو تھوڑا جہا کام ہوئے تے روزہ نہیں رکھدا اے صحابہ کرام دی شان تے عظمت سن انہاں نے روزے بھی رکھے نے 12 رمضان مبارک نو جناب میدان بدر دی طرف نکلے نے 12 رمضان کو لے کے 17 رمضان تک اے صحابہ کرام سفر بھی کرتے رہے کیونکہ مدینے تو بدر 80 میل دا مقام ہے 80 میل دا فاصلہ ہے اے صحابہ کرام پیدل چلے نے تے جناب محترم انہاں کول صرف 3 گھوڑے نے 70 اونٹ نے تے 6 سیلاں نے 8 تلواراں نے بس صحابہ کرام کول تے جگ دا سامان ہے تے کچھ کھان پین دا
زمین سی، ریتلی زمین جیتے صحابہ کرام نے آ کے رکے، اللہ نے قرآن رحمت نازل کی، دا فائدہ ہوا۔ ریتلی زمین سی تے بالکل جم گئی، صحابہ نے پانی بھی جمع کر لیا، اتنی زور دی بارش ہوئی، تیرے تے میرے مصطفیٰ دے صحابہ کرام دے دلاں نوں اللہ نے سکون پہنچان واسطے جیڑی گھبراہٹ سی کہ میدان بدر اتنا سخت ہے، اللہ نے فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اسے یہ رحمت کی بارش کہاں نازل کی تھی؟ اے مولا سونیا تیرے غلاماں دے دل جڑے قلوب وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، انہاں نوں سکون مل جائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، انہاں دے قدم جڑے جام جائے۔ خالق و مالک وحدہ لا شریک نے اس مقام بدر کے اندر میں جو صحابہ کرام پہنچے نا، کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضور نے صحابہ کرام اتارے، بارش ہو گئی، زمین بالکل جناب صاف ستھری تے سونی ہو گئی، شیاطین دے اثر ختم ہو گئے، تیرے تے میرے مصطفیٰ جاد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی صفا بندی کی تھی، کٹھے کیتے۔ لالی پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا لشکر ہے کہ جناب جڑے مصطفیٰ جاد رحمت دی عزت تے ناموس واسطے اپنی جاناں دے نذرانہ پیش کرنے واسطے آئے ہوئے تھے۔ اے قدیم دی تعداد 113، ایک طرف خون خال لشکر کا دھارنا جنہ کو جناب 100 گھوڑے سن، 700 اونٹ سن، ساز و سامان تلواراں بھی بے تحاشا بے شمار، زیرہ بھی ہر ایک نے پہنی ہوئی، لیکن صحابہ اکرام نے کل 6 زیرہ، 8 تلوار، 3 گھوڑے 70 اونٹ سن، قلیل دیا سواریاں، قلیل دا ساز و سامان، کھان پین دا بھی پورا نہیں۔ میں تو دسو جب ایڈا خون خال لشکر سامنے کھڑا ہوئے تو صحابہ کرام نے جذبہ استقلال دا کی حال ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں والے تے میرے مصطفیٰ نے میدان بدر دے اندر سب نے پہلا خطبہ جہاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جڑا رب تے رب دے رسول دی محبت وچ مارا جائے گا اس کو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت فرمائی، صحابہ کرام نے بھی عبادت کی تھی۔ عبادت دے وچ گزارن تو بعد نہ جب صبح دی اذان ہوئی، نماز ہوئی، تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو میدان بدر دا نقشہ تو مقام، حضور دے اگے اگے صحابہ کرام پیچھے پیچھے، تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک چھڑی لئی، آگن لے کے نہ انج تیرے لائے، اے دہرہ لا کے فرمایا صحابہ اے فلاں کافر فلاں نام والا فلاں دا پتر لائے، پھر دہرہ لایا، میرے آقا نے فرمایا فلاں کافر فلاں دا پتر ایتھے مرے گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے 70 دہرے لائے، 70 میدان بدر کے اندر، فرمایا اس مقام تے فلاں کافر مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا، ایتھے فلاں مرے گا۔ پتہ چلیا علی جنگ کوئی نہیں، تیرے تے میرے نبی پہلے دستے ہیں، غیر دیا خبراں دین والا نبی پہلے دس رہے، خوشخبری سنائی صحابہ نے، صحابہ گھبراؤ نہ، فلاں کافر ایتھے مرے گا، فلاں ایتھے مرے گا، فلاں ایتھے مرے گا، تیرے تے میرے مصطفیٰ نے 70 دہرے لائے تے 70 کافراں دی نام لے کے انہوں نے فرمایا ایتھے ایتھے مرن گے، اجے تک جنگ ہوئی نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، تیرے تے میرے مصطفیٰ پہلے جان دے، پتہ چلیا آمنہ دلال آن والی خبراں جانن والے اور سنی اپنے عقیدے تے ناز کر تینوں ایسا عقیدہ ملے، اسی یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ حضور جان دے نہیں، اساں الحمدللہ یہ عقیدہ رکھنے اللہ دے معبود سب کچھ جان دے، جو پیچھے ہو گیا حضوروں بھی جان دے، جو ہو رہے حضوروں بھی جان دے، جو ہون والا ہے حضوروں بھی جان دے۔ اگر حضور جانے جاننا دے پیارے صحابی حضرت موسیٰ علی کہہ یا رسول اللہ، کسی نے یہودی نے گل کی تھی نا کہ سونے تسی قیامت کی گلاں، قیامت کنے ویکھی ہے، قیامت کی ہے،
جی اج بھی لوگ کہہ دیتے جی ویکھیا جائے گا پھر یہ جملہ بھی معاذ اللہ رب نوں ناراض کرن واسطے ویکھیا جائے گا مصطفیٰ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے جب سنیا نا کول حضور دے کول کھڑے انہیں گل کی قیامت کیتے حضور دی بارگاہ چ حضرت موسیٰ علیہ نے عرض کی سونیا اگر اجازت ہوے تے ہاتھ دے نوں قیامت دا نقشہ سارا بتا دے قیامت دا نقشہ سارا نہ بتا دے جناب دے جس کونے تے بھی بیٹھا ہوئے تے اج جناب اتنا جدید دور آ گیا ہے ایتھے تسی آواز سن بھی سکتے ہو دی تصویر بھی دیکھ سکتے ہو صحابہ کرام نے تو پہلے ہی یہ سارا کچھ بتا چلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام مدانے مدد کے اندر تیرے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کافران دے جناب نام لے کے انہاں دے پیواں دے نام لے کے فرمایا ایتھے فلاں کافر مرے گا ایتھے فلاں کافر مرے گا جدوں صبح دا ٹائم ہو گیا ابو جہل آ گئے انہیں کہہ چل کر دیے تیرے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مدانے بدر دے اندر جہاد دا خطبہ اعلان کرن تو بعد تیرے تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار دے وچ کریم آقا دے پیارے غلام غور کرو ادھر جناب بت پرست ادھر خدا پرست نے
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت من سب نبی من سب نبی لے جانا لے جانا لے جانا تاجدار ختم نبوت نے بھی اتنے نعرے تکبیر تے نعرے رسالت کا ہی نعرہ لگا مسلمان کلام نے یہ جڑا جھوٹا خدائی دعویٰ کیتا سی نا نبوت دا مسلمان کلام نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سی اوتھے کی سی ہن مسلمان کلام دے منن والے بھی اللہ اکبر دی صدا لان والے سن صحابہ کرام جڑے سن اے بھی اللہ اکبر دی ہن وانڈ کی نہیں ہونی سی اوتھے پھر یا رسول اللہ دا نعرہ لانا سبحان اللہ اس واسطے لبیک دل تئی کرتا سی کہ میدان بدر دے اندر ہی جامع شہادت نوش کرتا سونے میں دسو میری ایک قربانی قبول ہو جائے گی میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو عبیدہ اللہ نے تیرے مقام شہادت عطا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام کو ایسی عظیم جنگ سی مقابلہ بڑا عظیم سی حضرت ابو بکر کے مقابلے کے اندر پتر سی ابو عبد الرحمن پتر سکا حضرت ابو بکر کے مقابلے کے حضرت عمر بن خطاب کے مقابلے کے اندر سکا مامو جان سی حضرت امیر حمزہ اپنے سب کے جناب رشتے داروں کے نال لڑن واسطے تیار تھے علی حیدر اقرار کے سارے رشتے دار کی سرکا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں معلوم ہوا جتھے حضور دی عزت کا سوال آ جائے تھے رشتے داریاں نہیں ویکھیاں جاندیاں تعلق نہیں ویکھے جاندے ابو بکر نے پیو چنڈ ماری اسلام نام تو پہلے ابو قحافہ حضور نے بلایا صحابہ نے شکایت کی جا نے فرمایا ابو بکر پیو سی چنڈ کیوں ماری آخر تیرا پیو سی ہاتھ بندے سونیا انہیں تہاڈی بے ادبی کیتی میرے کول برداشت نہیں کیتی سونیا یہ تو میرے کول کچھ ہے نہیں سی اگر تلوار ہوندی نا تے میں آدھے پیو دی دھون بھی نہ چھڈنی سی اے حضور دے صحابہ دا عشق و ادب سی آج جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اس واسطے تا کشمیر دیاں دھیاں نو جناب کافر کئی ہزار مسلماناں دی عورتاں چوک کے لے گئے برما دیاں بچیاں دے جناب کباب بنا کے کھائے گئے عافیہ صدیقی تیری تے میری بہن تے دھی تے بیٹی آج بھی جناب امریکہ دے جیل دے اندر اور تہاڈی تے میری منتظر ہے کہ کدوں مسلمان قدم حضور دے غلام غیرت کھان گے حضور خود عافیہ صدیقی دے خواب دے اندر تشریف لے کے آئے میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آنا تے عافیہ صدیقی نو ویکھ کے حضور رون لگ پے عافیہ صدیقی نے ہاتھ بننے عرض کی سونیا رونا میں ایک عافیہ صدیقی دا کی ہزارہ بھی ہوتے سونیا تہاڈے دین واسطے قربان نے لیکن سونیا تیری اکھاں وچ آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا میں اپنے غلاماں وال اپنے مسلماناں وال ویکھنے اپنے امتیاں وال کہ وہ کدوں تینوں رہا کرن گے ورنہ عافیہ صدیقی دی ماں دا یہ کہنا ہے کہ میری دھی نو کئی دفعہ انہاں نے کہا کہ قرآن اسی تیرے سامنے رکھ دیندے ہیں تے قدم رکھ کے چلی جا اور نے کہا اس قرآن واسطے لکھاں عافیہ صدیقیاں بھی قربان ہو لیکن یہ کام نہیں کرا مسلمان تیری غیرت مردہ ہو گئی کاش کہ تو اسلام کا درد رکھی آج اگر مسلمان غیرت مند ہوگا کہ فلسطین کے اتنا ظلم و ستم ہوگا بیت المقدس جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اور جیڑی مسجد حرام کے بعد سب نے زیادہ شان والی مسجد بیت المقدس ہے نبیاں دی حرام کا اوتھے جناب شہر نہ برسائے جاندے جناب گولیاں نہ ماریاں جاندیاں مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلام اسلام امن دا درس دیندا ہے لیکن غیرت دا درس دیندا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں جدو کافراں دے اندر جڑی حد چال مچ گئی ابو جہل نے جناب سارے نو اکٹھا کر کے کہ آپ کیوں گھبراندے ہو پریشان
حال کو مالک نے پیارے معبود نے علماء کو حضور نے فرمایا تسی میری اجازت کے بغیر حملہ نہیں یک بارگی دے اندر کرنا سارے کافرانوں ابو جہل نے کیا کہ تسی یک بارگی دے اندر مقابلہ کرو ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے پھر کی ہویا آمنے سامنے لڑائی ہوئی کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر چل اس میدان بدر دے اندر صحابہ نے حضور دی آرام واسطے بیٹھن واسطے ایک چھپڑ دا چبوترا بنایا سی اگر موقع ملے رب لے جائے میدان بدر دے اندر آج وہ مسجد بنی ہے جس مقام تے تیرے تے میرے نبی نے بیٹھ کے میدان بدر دا نقشہ دیکھا سبحان اللہ حضور جانے جانا اس چھپڑ دے اندر تشریف لے گئے ابو بکر پیرا پہلے دے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے سارے سجدے وچ رکھ لیا عرض کی مولا جڑی میری مدد دا وعدہ کیتا ہی اج اس مدد دا میں منتظر ہاں پروردگار مدد فرما بس حضور دا ایک کہنا سی رب نے فرمایا سونیا گھبراؤ نہ پھر کی ہویا رب دا قرآن بیان کردا ہے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف ممددا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں بس حضور دا جواب اے عرض کرنا سی رب نے فرمایا جبریل 1000 دا لشکر لے کے میرے حضور دی بارگاہ دے اندر چلا جاؤ اے جناب جبریل امین 1000 دا لشکر لے کے فرشتیاں دا میدان بدر دے اندر آ گیا حضور اٹھے کہ آقا نے فرمایا ابو بکر خوشخبری ہوئے حضور کا چہرہ مسکرایا فرمایا بیٹھ جبریل آ گئے آقا نے فرمایا بیٹھ جبریل آ گئے پھر 1000 کا لشکر نہیں آیا اللہ نے پھر دوسرا 1000 بھیجا پھر تیسرا پھر 5000 تک کا لشکر صحابہ اکرام دا رب نے میدان بدر دے اندر حضرت علی فرماندے نے میدان بدر دے اندر این جنگ جدو گھمسان دی جنگ ہو رہی سی یعنی ساری آپس میں لڑائی شروع سی میں ایسی آواز زندگی کے اندر نہیں دیکھی پہلی ایک ہوا چلی پھر وقت گزریا پھر ہوا چلی پھر وقت گزریا پھر ہوا چلی حضور نے دسیا او علی پہلی جدو ہوا چلی وہ جبریل 1000 کا لشکر لے کے آئے پھر میکائیل لے کے آئے پھر اسرافیل لے کے آئے اللہ رب العالمین نے فرمایا استقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم بربکم الف سنۃ مما تعدون اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے 5000 کی جماعت تک کا ذکر قرآن دے اندر فرمایا صحابہ کرام نے دیکھیا کہ صحابہ کرام تلوار اٹھاندے سن تے پہلے انہاں نے جناب گھوڑا لگدا کوئی زمین تے ڈگ پیدا کسی دی کاجر مولی کی طرف گردن اتر جاندی صحابہ کرام سے حضور دی بارگاہ چڑھ کیتی ہو یا رسول اللہ اسی تلوار نزدیک کر جانے ہاں او دا چہرہ تے او دے جناب جسم تے پہلے ضرب لگ جاندی گھوڑیاں دی تے تلوار دی میرے آقا نے فرمایا او صحابہ کہ اللہ نے مدد بھیجی جڑا رب نے میرے نال وعدہ فرمایا اس میدان بدر دے اندر افرا دے بیٹے چھوٹے چھوٹے ننھے معاذ تے معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اس جنگ دے اندر نہ بڑا پریشان سا کہ میرے آئے پائے کوئی چنگا جوان ہوئے میں گھبرا دے سکتا کہ میری حفاظت بھی کر سکے فرماتے ہیں اسی اسنا دے اندر یہ دونوں بچے میرے کو آئے تھے نہ کہ چچا جان سانو ابو جہل دا تو پتہ دس وہ نہیں کتھے وہ نہیں کتھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ادھروں تو ہم کی ضرورت ہے فرمایا اسی انہوں نے مارنا چاہتے ہیں اسی انہوں مارنا چاہتے ہیں سنا ہے آج مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری اسی یہ سنیا کہ ساڑھے نبی نے بارے جو گلنا کرتا ہے پتہ چلے جدو صحابہ اکرام دے دلان دے اندر یہ جذبات عشق رسول سی کہ انہوں نے بچیاں دے وچ بھی حضور دی نا تے مار مٹن واسطے جذبات استقرار سی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تسی وہ دے تک نہیں پہنچ سکتے وہ دے ارد گرد اتنا بڑا محاصرہ ہے وہ دے سپاہیاں کا انہاں کہا سونا یہ کیوں سوچتے پے وہ یہ جڑے سپاہی نے کدوں تک یہ آسرا بن کریں گے اسرائیل جدوں آنا تے ادو یہ کوئی نہیں ہم ہی ناصر ہونا پھر جناب میدان بدر دے اندر جدو ابو جہل دا گھوڑا کے بدیا نا یہ اشارہ کیتا او پترو او ابو جہل نے انہاں جناب شہبازاں دی طرح یہ تے
تلواراں دے وار کر کے زمین تے سٹ دیا۔ یہ انصار صحابہ کرام دے بچے سن، افرا دے بیٹے دو ننے ننے بچیاں نے جناب ابو جہل نوں زمین تے سٹیا، یہ اتنے انج وار کیتے کہ زندگی دی آخری سانساں تے چلا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلام پھر انہاں ننے ننے بچیاں تے جناب ظلم و ستم ہویا، پھر انہاں تے تلواراں چلیاں، انہاں نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ حضور نے فرمایا ابو جہل کا پتہ کر کے حضرت ابن مسعود گئے، اس تھوڑی جی سامنے حضرت ابن مسعود ابو جہل نہیں دے سینے تے بیٹھ گئے، یہ داڑھی کو پکڑ کے فرمایا رب نے تینوں رسوا کیتا کہ نہ کیتا، دس رب نے تینوں ذلیل کیتا کہ نہ کیتا۔ آخری وقت بھی یہ غرور تکبر اتنا سی نے کیا مینوں دکھ رہے گا کہ کساناں دے بیٹے کھیتی باڑی کرن والے دے پتراں نے مینوں مار چھڈیا، کاش کہ کوئی ہاشمی قبیلے دا مینوں ماردا۔ مصطفیٰ جان رحمت دے غلام ابن مسعود نے تلوار ماری دا سر تن تو جدا کیتا، سر حضور دے قدماں وچ پیش کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا او ابو جہل ویکھ رب نے تینوں رسوا کر چھڈیا اور محمد دے صحابہ دا بول بالا فرما چھڈیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس امت دا کوئی فرعون ہے یا ابو جہل۔ پھر اس میدان بدر کے اندر 70 صحابہ کرام اور 70 کافر قاصر جہنم کیتے گئے اور 14 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ 70 ہی کافر گرفتار کیتے گئے، باقی ہر شے چھڑ کے نس گئے۔ حضور جانے صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام تیرے تے میرے مصطفیٰ دا یہ طریقہ سی کہ آپ کا ہر میدان جنگ دے اندر فتح ہون تو بعد 3 دن آپ ٹھہرتے سن، جب تیسرا دن ہوا حضور جان لگے نا یہ سارے 70 کافرانوں ایک گڑھے دے اندر سٹ دیتا گیا حضور دے حکم دے نال۔ حضور اس گڑھے تے تشریف لے گئے، عمر بھی نال۔ میرے آقا نے فرمایا اتبا شیبہ ولید ہو سارے کافروں دسو رب نے تانوں رسوا کیتا کہ نہیں؟ اج تانوں تمنا ہوئے گی کہ کاش اسی محمد دا کلمہ پڑھ لیندے، کاش اسی محمد دا دامن تھام لیندے، دسو رب نے تانوں ذلیل کیتا کہ نہیں کیتا؟ حضرت عمر کہندے نے سونے ہاں انہاں بے مردیاں نوں اے مرداں کیویں تسی گل کردے پئے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اے میری عمر اے تیرے نال بہت ہی میری گل پہ سن دے گی۔ پتہ چلیا ایک کافر ہو کے سن سکدا ہے، ساڈے مسلمان مومن نہیں سن سکدے۔ وہ نبی دے غلاماں جا کے قبرستان دے اندر سلام انہاں نوں کہیدا ہے جڑے سندے ہون، جڑے جواب دیندے ہون، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام انہاں نوں کہیدا ہے جڑے جواب دیندے ہون۔ ایک اپنے مرن شدہ فوت شدہ مسلمان بھائی زندہ ہو سکتا ہے، کافر میدان بدر دے اندر زندہ ہو سکتے ہیں، حضور دی گل سن سکتے ہیں، کامل مومن نہیں سن سکتا، بابا شاہ مراد نہیں سن سکتا، جناب بابا محمد بنا رحمت اللہ علیہ نہیں سن سکتے۔ تو اس واسطے ساڈا عقیدہ سچا تے سچا سی یہ نہیں عقیدہ رکھدے کہ جڑے ٹر گئے وہ مر کھپ گئے وہ مٹی میل ہو گئے، نہ ساڈے نبی بھی زندہ نے، صحابہ بھی زندہ نے، اللہ کا ہر نیک صالح بندہ ولی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے۔ میں دسو شہید زندہ ہوئے تے نبی زندہ نہ ہوئے؟ نبی دا امتی شہید ہوندا ہے نبی دی وجہ دے نال تے زندہ ہے، قرآن دا فیصلہ ہے، تے نبی نہ زندہ ہوئے ایک ہی طرح کلیہ تے کہہ ہے۔ اس واسطے مصطفیٰ جان رحمت دے پیارے غلام پھر یہ 70 جناب قیدیاں نوں لے کے جڑا انہاں نال سلوک کیتا گیا کائنات عالم دے اندر انہاں دا کسے نال سلوک نہیں کیتا، سارے جناب رسیاں نال چنگی طرح جھگڑا ہویا رات دا وقت تے حضور دے انہاں جڑے قید کیتے ہوئے انہاں وچ حضور دا چچا جان حضرت عباس بھی رات دا جدوں وقت ہویا رسیاں انہی کسیاں ہوئیاں سن کہ آپ کراندے رہے، تکلیف ہوندی سی، حضور سوتے نہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس سوندے نہیں پے؟ فرمایا میرے چچا کراندے پے، مینوں یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا، حضور حکم فرمایا جا کے سارے کافراں دی رسیاں ڈھیلیاں کر، رحمت للعالمین تیرے تے میرے مصطفیٰ آقا نے فرمایا رسیاں ڈھیلیاں کر دو۔ پھر صبح دے ٹائم فیصلہ ہویا، فیصلہ کدا منیا گیا؟ ابو بکر صدیق دا۔ فرمایا انہاں کو فدیہ لے لو، حضرت عباس آئے، آقا نے فرمایا چچا فدیہ دے، میں کہ میرے کول کوئی نہیں، فرمایا فدیہ دے چچا، میرے کول کوئی نہیں، فرمایا چچا فدیہ دے، میں کہنا پیا، کہہ لگیا بھتیجا
چنگا لگے گا کہ تیرے سامنے میں کسی کو منہ کا ہاتھ بنایا؟ فرمایا نہیں چچا فدیہ دے۔ آخر کار حضور نے وہ رات کھولنا پیا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا گل اگر یہی ہے کہ جدو تو گھروں ٹریا سے کہ میری چچی اوے فضل نو کی کہہ کے آیا سے کہ آج اتنا سونا تے چاندی رکھ لے، اگر میں مارا گیا تے ٹھیک ہے، اگر واپس آ گیا تے استعمال کر لواں گے۔ حضرت عباس نے جب یہ سنیا نا تے پھر وجد وچ آ گئے، پھر جناب اٹھ پے، اٹھ کے عرض کرتے نے سونیا اے گل یا میں جاننا وا یا تیری چچی اوے فضل جان دیے، اسی لکھ کے کمرے دے اندر یہ گل کیتی، میں وہ خزانہ چھپا کے آیا، میرے تے تیری چچی جو علاوہ جاندا کوئی نہیں، پتہ چلیا سونیا تو اللہ دا سچا نبی ہے، میں مکے وچ اپنا سونا رکھ کے آیا، تو مدینے وچ بیٹھ کے ویکھ لا۔ بس پھر اپنے حضرت عباس قدمہ وچ ڈگے، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام کل دا دن جڑا گزریا ہے، حضرت امام مجتبی حسن مجتبی تیرے تے میرے مصطفیٰ دے بڑے نواسے علی حیدر قرار دا پاک دا وارث اچھی وانا بول سبحان اللہ، امام حسن مجتبی دی ولادت با سعادت دے دے۔ بس چند جملے حضرت امام حسن دی بارگاہ دے اندر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام حسن کو بادشاہ سب عرش و فرش والے کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ سب عرش و فرش والے کہتے ہیں، حسن کیونکہ علی کا نائب اور قیم و مقام کہتے ہیں، حسن کو علی کا نائب، علی کا نائب، حسین بھی شان والا ہے، لیکن علی کی پاک دا وارث حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، اور حسن مجتبی دا پتر امام قاسم میدان کربلا دے اندر جامع شہادت کی تھی۔ دوسرا پتر حضرت حسن ثنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میدان بدر دے اندر زخمی ہوئے، انہاں دے رشتہ دار لے کے گئے، جس کی وجہ دے نال حسنی بھی حضرت حسن ثنا تو حسنی سلسلہ چلیا، حسینی حضرت امام زین العابدین کو چلیا۔ کریم آقا دے پیارے غلام نے کیونکہ حسن کو علی کا نیب اور قیم و مقام کہتے ہیں، دلیل صرف ایک ہی کافی ہے حسن کی عظمت کے لیے، دلیل ایک ہی کافی ہے حسن کی عظمت کے لیے۔ کیوں؟ جنہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے حسن کی عظمت کے لیے۔ کیوں کہ حسین بھی جنہیں اپنا امام کہتے ہیں، اس حسن ہو شہزادہ رسول جنہیں بارے تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرا پتر، اے حسن میرا پتر، دو گروہاں دے اندر صلح کرا گیا۔ علی تے امیر معاویہ دے اندر صلح کران والا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، حضور نے اپنی حیات طیبہ دے اندر اشارہ فرما کے حضور نے فرمایا جی حسن اے میرا او پتر ہے جڑا دو گروہاں دے اندر صلح فرمائے گا۔ حسن ہوئے جڑا جنتی نوجوان دا سنگا، حسن ہوئے جڑا جنتی نوجوان دا سنگا، یہ سارا ہی قبیلہ، یہ سارا ہی خاندان شان والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام اس واسطے اعلیٰ حضرت نے کیا کمال فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا نور کا۔ عزیزان محترم، دو تین مسائل بس اس بعد اجازت۔ ایک نمبر ایک ہے جڑے نا ہتھاں دے اندر کڑے، ہتھاں دے اندر آ جناب سبز رنگ دا دھاگا، پیلا دھاگا، لال دھاگا، یہ کسی بھی صحابی، کسی بھی ولی، کسی بھی یہ جناب ثابت نہیں، یہ بالکل گناہ ہے، یہ جناب بالکل طریقہ غلط ہے۔ کڑے پانا لوہے دا ہوئے، تانبے دا ہوئے، صرف مرد جڑا ہے نا چاندی استعمال کر سکتا ہے 4.5 ماشے، 4.5 ماشے چاندی ہوئے، وہ دے وچ نگینہ جڑا پڑھنے، یہ حضور دی سنت ہے۔ اس کے علاوہ تانبا، لوہا، پتل، سارا سونا یہ مرد واسطے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ دن نماز بھی نہیں ہوتی، جڑا جان بوجھ کے پاس کدھر بھی نہیں آ رہا، نویں طریقے نکلے آ رہے ہیں جناب۔ دھاگا مان لو کتنے جناب کسی بنی رہے جناب طریقہ
ولی نے کہا کسی چھوازے کلندر نے دھاگا بن لو تو جناب یہ ٹھیک ہو جاؤ گے کدے یہ مدد نہیں مننی تھی کہ جناب اسی 100 نفل پڑھا کے 50 پڑھا کے 2 پڑھا کے 4 پڑھا کے ایک روزانہ پڑھا کے ساڑیاں منت پوریا دھاگے تو کیا کدھرے سارے بزرگاں نے کدھرے جناب روایت نہیں ہے یہ ساریاں ایک جماعت روایتاں دے جناب اپنیاں بنائی ہوئی رسماں نے یہ کدھرے کسی بزرگ نے لکھا تے نہ ہی کسی طریقے کی کسی کتاب سے نہ بتایا لہذا یہ چیزوں کو بچنا چاہیے نمبر 2 کہ دوستوں آپ نو میری طرف دعوت افطار ہے 21 رمضان مبارک علی حیدر قرار شیر خدا آپ دی یوم شہادت کے موقع سے الحمدللہ ہر سال یہ شہادت کا موقع ملتا ہے کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی شہادت اس مہینے کے اندر امام حسن مجتبیٰ بھی کی ولادت اس مہینے کے اندر اما خدیجہ الکبریٰ اما عائشہ الکبریٰ بھی 17 رمضان کا آپ کی وصال ہے اور حضرت علی حیدر قرار کی جہاں بھی شہادت کی یعنی اہل بیت ایک سارے گھرانے کا ذکر 21 رمضان مبارک انشاءاللہ عصر تو مغرب تک محفل پاک سے بھی اس تو بعد سارے براہمن افطار کی میری طرف دعوت ہے کہ میری طرف سارے روزے داروں کی افطار کی دعوت ہے سارے دوستوں آپ شرکت کریں گے اور محفل ذکر علی حیدر قرار کے اندر شرکت کریں گے میرے آقا نے فرمایا علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دے ذکر وال ویکھنا بھی عبادت ہے آخر دعوانا الحمد